پہلے وہ آیت پڑھ لیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89، پھر اس کے کانٹیکس میں انشاءاللہ قسم اور منت اس کے صحیح احکام و مسائل میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا، کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، لیکن پہلے اس آیت کو کور کر لیں۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ یہ بات کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ ہے، ابتدائی سکیچ ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ، اور اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ ہے۔ لہذا سورۃ المائدہ میں آپ شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ شریعت کے احکامات جو ہیں ان کا بیان آ رہا ہے، یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ تو ایک اور شریعت کا حکم آ رہا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو، فضول قسم کی جو قسمیں ہیں جو تکیہ کلام کے طور پر بولی جاتی ہیں، ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ جیسا کہ عرب کے اندر یہ رواج آج بھی موجود ہے کہ واللہ واللہ کر کے وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسی طرح ہے، تو یہ تو لغو قسم کی قسم۔ اسی طریقے سے اردو میں بھی، پنجابی میں بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم خدا دی، قسم خدا دی ہے گل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قسموں پر تو جو ہے وہ کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جو واقعی انٹینشن کے ساتھ قسم کھائی جائے گی کسی مستقبل کے کام کے لیے، تو پھر اگر وہ قسم توڑی تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اب اس کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری پرسش کرے گا کہ جو تم نے مضبوطی کے ساتھ باندھی ہے۔ یہ لفظ ہے ایمان، حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر ہے زبر۔ ایک لفظ ہے ایمان، ایمان تو ہم عقیدے اور نظریے کو کہتے ہیں، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہے، الف کے اوپر زبر ہے، یا لین یعنی حمزہ اور یا زبر کے ساتھ۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو اگر کوئی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے 10 مساکین کو، اوسط درجے کا، جس طرح کے کھانا وہ خود کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود اچھے درجے کا کھانا کھاتا ہے تو مسکینوں کو اب جو ہے وہ مسور کی دال اس میں بھی 2 یا 3 جگ پانی ڈال کے تو 10 مسکینوں کو فارغ کرتے، ایسا نہیں۔ جو وہ خود کھاتا ہے اور گھر والوں کو کھلاتا ہے اس طرح کا کھانا مساکین کو، 10 مساکین کو بٹھا کے جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جائے۔ یہ ایک آپشن دی گئی ہے۔ او یا کسوتہم او تحریر رقبہ، دوسرا کہا گیا کسوتہم کہ 10 مساکین کو لباس لے کر دے دے، ان کو کپڑا اوڑھنے کا، یعنی آج کا سمجھ لیں شلوار قمیض، یا باہر کے کسی ملک میں ہے تو پینٹ شرٹ کہہ لیں، جو پہننے کا کپڑا ہے وہ 10 مساکین کو لے کر دے دیا جائے۔ او یا پھر تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، قسم کا کفارہ ان 3 میں سے کوئی ایک کام ہے۔ نمبر 1، یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے، نمبر 2، یا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا جو عموماً پہنا جاتا ہے وہ لے کر دے دیا جائے، پورا سوٹ، اور نمبر 3 غلام آزاد کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ غلام والا معاملہ تو اب تقریباً دنیا سے ختم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ آج کے دور کے اعتبار سے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ 3 آپشن ہے، چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اتنا غریب آدمی ہے، تو اس کے لیے پھر ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو کوئی نہ پا سکے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ لیکن یہ 3 دن کا روزہ اس صورت میں رکھنا ہے اگر کوئی غریب بالکل مسکین قسم کا بندہ ہے، اس کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ جی میں اب کھانا نہیں کھلاتا تو 3 دن کا روزہ رکھ لوں، وہ 3 آپشن ہی ہیں، ان میں سے ہی کوئی لینا ہوگا، یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یا ان کو کپڑے لے کر دینے ہوں گے، یا غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی میں ایسی فائنینشیل اس کی سچویشن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔
لیکن یہ آپشنل نہیں ہے کہ یا 3 کام کر لیں یا 3 روزے رکھ لیں، نہیں، کرنے انہی میں سے ہیں کام، لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب کہ تم حلفیہ طور پر قسم اٹھا لو۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ قسم دل میں نہیں ہوگی بلکہ علی الاعلان زبانیہ ہوگی، کم از کم اپنے کان خود سنیں۔ واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے شریعت کے احکامات ضروری ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کھول کر تمہارے لیے بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ہوگی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ اب اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا، اور یہ بڑی اہم اور اٹینٹو ہو کر سننے والی گفتگو ہے۔ تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے بھائیو 2 ٹرمز سمجھ لیجئے، 2 اصطلاحات۔ نمبر 1 ایمان، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قسم، اور نمبر 2 نذر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منت ماننا، کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایمان اور نذر، اس کو تمام محدثین ایک ہی چیپٹر میں لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری کھول کر دیکھ لیں، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ان تمام احادیث کی جو معتبر کتابیں ہیں، ان میں آپ کو مکمل طور پر چیپٹرز ملیں گے جن کا نام ہی یہی ہوگا، کتاب الایمان والنذور۔ یہ چیپٹر ہے قسموں کا بیان اور منتیں ماننے کا بیان، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا چیپٹر۔ اور ان کے اندر جو ہے سملیرٹی یہ موجود ہے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے، پاسٹ کے ساتھ نہیں ہے، ماضی کے ساتھ، نہ حال کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ ہے، کہ میں یہ کام کروں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں میں یہ کروں گا، میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ نہیں کروں گا۔ اور یہ دونوں چیزیں الحمدللہ عبادت کی ہی فارمز ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر داخل ہے، کیونکہ قسم بھی صرف اللہ کی اٹھائی جائے گی اور منت بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہی مانی جائے گی۔ تو جو چیزیں عبادت میں داخل ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اب پہلی ٹرم کی طرف آئیں، ایمان، جسے ہم کہتے ہیں قسم۔ قسم یہ ہے کہ کوئی شخص 2 شرائط کے ساتھ اگر بات کرے تو وہ قسم تصور ہوگی۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ کا نام اس میں لے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور نمبر 2 زبان کے ساتھ وہ کہے، دل میں نہیں، زبان کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ وہ کر رہا ہوگا، زبان سے کرے گا تو اس کو پتا چلے گا دوسرے بندے کو یہ جو قسم اٹھائی جا رہی ہے، یا کوئی شخص آپ سے قسم لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا، تو اب یہ جو اس نے جملہ بولا یہ ہوگی اس کی حلفیہ قسم، اللہ کی قسم میں آج کے بعد فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اب اگر وہ اس شخص کے گھر میں جاتا ہے تو اس کی قسم جائے گی ٹوٹ، اور اس کو اس کا کفارہ پھر ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، یا 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، جو ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں پڑھ چکے، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان کو لباس لے کر دینا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے پھر اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ 3 روزے رکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے گھر ضرور آؤں گا، اب کسی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ کے گھر آنے سے محروم ہو جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہوتا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کی قسم گئی ٹوٹ، اب اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہاں یہ بات میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ یہ مستقبل کے بارے میں قسم ہوتی ہے، ماضی کے بارے میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام فلاں جگہ ہوا تھا، تو اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اس کا جھوٹ لکھا جائے گا، یہ قسم کوئی نہیں ہوگی، نہ اس کا کوئی کفارہ ہوگا۔
قسم یہ ہے کہ آپ نے حلف لیا ہے کہ یہ میں کروں گا یا یہ نہیں کروں گا. تو یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے وہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا, کسی مسئلے میں کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دی, تو اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ توبہ, کیونکہ وہ ماضی کے بارے میں کھائی نا. مستقبل کے بارے میں اگر ہوگی حلفیہ کوئی بات تو وہ ہوگی قسم. اور دوسری ٹرم ہے نذر, جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر. یہ بھی مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا, لیکن اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں. قسم کے لیے زبان سے ادا کرنا اور اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے. اس کے لیے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں, یہ آپ کی پرسنل کمٹمنٹ ہے اپنے رب کے ساتھ کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا نا, اپنے دل میں نیت ہوگی کافی ہے تو وہ نظر ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں اگر کام ہو گیا تو میں روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھا کروں گا, یا اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بیٹے کو شفا دے دی تو میں اتنے مساکین کو کھانا کھلاؤں گا, یا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. اب یہ دیکھیں گا ساری چیزیں فیوچر سے متعلق ہیں, تو یہ ہو جائے گی منت اور نظر. اور یہ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی احادیث کی روشنی میں, قرآن پاک تو خاموش ہے اس میں, احادیث کی روشنی میں اس کا کفارہ بھی قسم والا ہی ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث میں انشاءاللہ جب آئے گی تو بیان بھی کر دوں گا. اب قسم کے احکام اور مسائل کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. 7 احادیث اس کے کانٹیکسٹ میں ہیں اور 5 احادیث منت کے کانٹیکسٹ میں. یہ ٹوٹل 12 احادیث انشاءاللہ آج بیان کریں گے اور آج کا درس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ 7 احادیث جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے جو مسائل بھی نکلتے جائیں گے انشاءاللہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالی تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھاؤ. جس کو قسم اٹھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے. اس حدیث کے کانٹیکسٹ سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں. اور اس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جائے گی. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ قسم ہی نہیں تصور ہوگی, صرف اللہ کی قسم. نہ رسولوں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے, نہ فرشتوں کی اٹھائی جا سکتی ہے. بعض لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ فقہی طور پر کلام کیا ہے کہ قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے یا ناجائز. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. تو اگر کوئی اللہ کی قسم کی بجائے قرآن کی قسم بھی اٹھا لے تو جائز ہے. لیکن میرے نزدیک اس حدیث کے ہوتے ہوئے قرآن پاک کی قسم اٹھانا بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا, لہذا صرف اللہ ہی کی قسم اٹھانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا یہ خود اللہ تعالیٰ کی بھی سنت مبارکہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قسم بھی یاد فرمائی ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, قسم یاد فرمانا, اور یہ احمد بریلوی صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے. جہاں جہاں بھی قسمیں آئی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے, کیونکہ قسم کھانا, اب یہ کھانے کی صفت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. یہ ایک نٹوریس ورڈ ہے اردو زبان کے اندر, اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے, لہذا یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے اللہ کی قسم یاد, اللہ نے فلاں چیز کی قسم یاد فرمائی یا قسم اٹھائی, قسم کھائی نہیں. تو یہ باریک بات ہے, بلکہ اپریشیٹیبل ہے ان کا یہ نقطہ جو ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کے اندر خود قسم یاد فرمائی اپنی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم, یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو اپنا حاکم تصور نہ کر لے. یہ منافقین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی سورۃ النساء میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی تھی. اور جب آپ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل میں اس کے لیے کوئی حرج نہ پائیں, دل سے قبول کریں آپ کے فیصلے کو, تب یہ مومن ہوں گے. اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم یاد فرمائی. اچھا، اب یہاں پر ایک میں کریٹیکل مسئلہ بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسمیں یاد فرمائی ہیں. ہمیں تو کہا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل چلتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا بیان آگے ہوا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی، تو اس کے اندر امپلائڈ یہ ہے کہ زمانہ پیدا کرنے والے کی قسم. ٹائم اینڈ سپیس اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اس میں امپلائڈ ہے زمانے کی عزت نہیں ہے بلکہ زمانے کو چلانے والے کی. ایک تو یہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے. دوسری توجیہ جو اس سے بھی بہتر ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اپنی مخلوق میں سے بھی کسی چیز کی قسم یاد فرما سکتا ہے. ہمیں اس نے منع کر دیا. یہ جواب زیادہ اپروپریٹ ہے. اور یہ قسم کیوں یاد فرمائے گی؟ کہ زمانہ گواہ ہے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. کیا مطلب؟ کہ زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے. وہ 78 بچائے گئے کشتی میں سوار کر کے، باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے. ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسانیت ایز اے ہول گھاٹے میں ہے. 78 بندے بچے، ہزاروں لاکھوں غرق ہو گئے، انسانیت گھاٹے میں ہے. زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہ بچائی گئیں، باقی ان کی ساری قوم پتھروں کی بارش کے ساتھ ہلاک کر دی گئی. تو زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن زمانہ تو گزرتا آ رہا ہے نا، وہ یہ وقت دیکھتا آ رہا ہے کہ سارے انسان ہی گھاٹے میں سوائے چند لوگوں کے. زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف 12 ہواری ایمان لے کر آئے. زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے ڈبوئے جانے پر بھی گواہ ہے. تو زمانہ یہ منظر شروع سے دیکھتا آ رہا ہے وقت کہ انسان گھاٹے میں. الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی لوگوں کو دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی دعوت دیں گے تو مار اور پھینٹی تو لگے گی، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی بھی تلقین کرتے رہے. یہ 4 شرائط جن کے اندر موجود ہیں، ان کے علاوہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، آج بھی اگر 6 سے 7 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں تو ان میں سے 4.5 ارب کے قریب غیر مسلم ہیں، اور مسلمان بھی جو 1.5 ارب ہیں ان کے عقائد و نظریات بھی آپ کے سامنے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اسی طریقے سے سورہ جو ہے والتین، اس کے اندر بھی قسمیں یاد فرمائی گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم یاد فرماتا ہے. اور اس میں کیا امپلائڈ ہے؟ والتین، انجیر کی قسم. انجیر کے باغات تھے جہاں پر نوح علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے. والزیتون، اور زیتون کی قسم. زیتون کے درخت اور جھاڑیاں اس پہاڑی پر اگی ہوئی تھی جو گلیلی جھیل کے کنارے تھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے. وطور سینین، اور طور پہاڑ کی قسم جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کلام بخشا اور ان کو تورات عطا فرمائی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمایا. یہ 4 ہستیاں ہیں پیچھے، بیسیکلی ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اور پھر ان 4 قسموں کے بعد مقسم علیہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی اچھی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا. یہ 4 ہستیاں بھی تو گواہ ہیں، یہ بھی تو انسانوں میں سے ہی تھے. نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 ہستیاں اس بات پر گواہ ہیں، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ان کے اعمال، ان کے اخلاقیات،
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اعلی تخلیق پر پیدا فرمایا ہے. دوسری حدیث جو قسم کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کرنی تھی وہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ شرک اس درجے کا نہیں ہوگا کہ جس کو ہم شرک اکبر کہیں, یہ شرک اصغر ہے. جیسا کہ ریاکاری کے بارے میں آیا مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, جس نے کسی شخص کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. اب وہ صدقہ, نماز یا روزہ یہ تمام چیزیں کر رہا تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ خوش ہو جائے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے, لوگ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں, ٹائلز لگواتے ہیں, اور پھر اتنی بڑی وہ نیم پلیٹ لگ جاتی ہے کہ یہ ٹائلیں اور وضو خانہ فلاں بندے نے بنوایا, فلاں چودھری صاحب نے, فلاں ملک صاحب نے, فلاں مرزا صاحب نے, لکھا ہوتا ہے نا. اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں شیطان کے لیے کام کیا اس نے اللہ کے لیے. وہ اپنے گمان میں یہی سمجھتا تھا چلو اللہ تعالیٰ کو بھی پورا کر لیں گے اور عوام میں بھی اپنا جو ہے وہ عوام پہ بھی اپنی دھاک بیٹھ جائے گی. تو یہ چیزیں اس نے مکس کر دی. اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک باریک شرک خفی ہے. یہ شرک جلی نہیں جس کے بارے میں وہ آیات ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا, یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں آتا. یہ شرک خفی ہے, اس کی ایک سمجھیں کہ بالکل باریک سا شیر ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی کھانا, حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کعبے کی قسم, تو یہ بھی شرک خفی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم, جو صحابہ کرام علیہم رضوان کھایا کرتے تھے. اسی طریقے سے سورۃ الجاسیہ میں بھی آیت ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے, اس کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس سے محفوظ ہو. ایک بندہ اگر فجر کی نماز میں اپنے بسترے کو آج کل کی سردیوں میں نہیں چھوڑتا تو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے, اللہ کے حکم پر وہ نہیں اٹھ رہا, تو کسی درجے میں تو اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. لیکن یہ بھی چیز شرک اصغر میں ہی لائی کرے گی, اس کو شرک اکبر نہیں کرے گی. کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ توحید کے معاملے میں بھی پھر غلو کرتے ہیں, ان چیزوں کو بھی پھر ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو یہاں پر بیان کر دوں. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم اٹھا لوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بعد میں مجھے پتا چل جائے کہ زیادہ بہتری اس بات میں ہے جو اس قسم اٹھانے کے خلاف والی بات ہے, تو میں اپنی قسم بھی توڑ دوں گا, اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا اور بہتر چیز کو اختیار کر لوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا بھی. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی قسم اٹھائے اور پھر وہ دیکھے کہ بہتری دوسری طرف تھی تو وہ اپنی قسم توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارا اس قسم پر اصرار کرنا جو تمہارے گھر والوں کے سے متعلق ہو, یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ تم قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دو. یعنی قسم توڑنا چھوٹا گناہ ہے, لیکن کسی بندے کا اس بات پر قسم کھا لینا اپنے گھر والوں کے معاملے میں, مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے میں آج کے بعد سے اللہ کی قسم میں بات نہیں کروں گا, تو اس سے نقصان ہی ہوگا, فائدہ تو نہیں ہوگا. یا اسی طریقے سے رشتہ داریوں میں بعض کا بہن سے, بعض کا لوگ والد اور والدہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, قسمیں اٹھا لیتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. وہ چھوٹا گناہ ہے کہ تم قسم اٹھا کر توڑ دو, فوراً قسم توڑی جائے اور اس چیز کو اختیار کیا جائے. چھٹی حدیث صحیح مسلم کی, یہ بہت کریٹیکل ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قسم کا وہی معنی معتبر تصور ہوگا جو معنی، جو مفہوم اور مطلب آپ سے قسم طلب کرنے والا لے رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے باغ میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے باغ کے کسی ایک درخت سے وہ پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے. باغ کا مالک اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس دفعہ تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم قسم اٹھاؤ کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا. اب یہ یہاں نہیں آؤں گا اس کا مطلب مالک نے کیا لیا ہے کہ اس باغ میں نہیں آئے گا، یہی لیا نا. لیکن وہ چند دن بعد پھر کود کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے اور کسی اور درخت سے پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے اور مالک آگے اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو قسم کھائی تھی. تو وہ کہ نہیں میں نے تو قسم کھائی تھی اس درخت کے لیے، اس درخت کے لیے نہیں کھائی تھی. یہ توریہ کرتے ہیں، یہ اکثر مولوی بھی بہت کرتے ہیں. کئی ایسے مولوی ہیں کہ جنہوں نے اپنے جب معتقدین کو نہ ملنا ہو تو انہوں نے ایک عالم جاننے والے، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو وہ فیصلہ آباد میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے کمرے کا نام ہی رکھا ہوا ہے لاہور. اب لاہور کی مسافت فیصلہ آباد سے کوئی 2.5-3 گھنٹے. تو جب کسی سے نہ ملنا ہو تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو وہ لاہور گیا ہوا ہے. اب یہ توریہ کرنا اس طریقے سے، تو یہ اس قسم کی جو چکر بازی ہیں بیسیکلی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ہے. نبی تو اپنی امت میں سب سے بڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے. اب اس حدیث کو سمجھے صحیح مسلم کی. قسم کا وہی مفہوم معتبر ہے جس پر قسم طلب کرنے والا تمہیں سچا جان رہا ہے. اب اس کو تو یہی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اس باغ میں نہیں اب دوبارہ آؤں گا، اور آپ اپنے ذہن میں کہہ رہے ہیں اس درخت پہ نہیں آؤں گا، ادھر کسی اور درخت پہ آ جاؤں گا. تو یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی. 7ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری پرسش نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا یہ عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کا تقیہ کلام یہی تھا واللہ تاللہ. آج بھی آپ عرب میں اگر چلے جائیں تو وہ واللہ سے بات شروع کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ قسم ہوتی بھی نہیں، مستقبل کے بارے میں تو ہوتی نہیں ہے. یا اس طریقے سے اگر کوئی مستقبل کے بارے میں بھی قسم اس طرح کھا لیتا ہے واللہ یہ کام میں کروں گا، اب ہے تو مستقبل کے بارے میں، لیکن اگر یہ تقیہ کلام کے طور پر ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات کوئی کر رہا ہوگا سامنے والا اس کا مفہوم معتبر لیا جائے گا نا، وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوگا کہ یہ قسم اٹھا رہا ہے جب تک کہ وہ طلب نہ کر لے کہ آپ یہاں قسم اٹھاؤ گے آپ یہ کام کرو گے. تو ایک بندہ ویسے کہہ دیتا ہے واللہ میں یہ کام کروں گا، تو چاہے مستقبل کے بارے میں بھی ہو تو یہ لغو قسم ہوگی، اس کی قسم تصور نہیں کی جائے گی. البتہ اگر کوئی طلب کر لے آپ سے کہ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے تو پھر وہ قسم جو ہے وہ تصور ہوگی. تو یہاں پر وہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تھوڑی کھول کر کہ مستقبل کے بارے میں قسم تصور ہوگی، ماضی کے بارے میں نہیں ہوگی. یہ اکثر اوقات مجھے لوگ فون کرتے ہیں جی فلاں جگہ ہمیں قسم اٹھانی پڑی تو جھوٹی قسم اٹھا دی میں نے کسی معاملے کے اندر، تو اب بتائیے میں کیا کروں؟ تو توبہ، صرف کفارہ کوئی نہیں. ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں کہ اللہ کی قسم فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا اور اس کو پتا تھا کہ اسی نے یہ کام کیا ہے، اور جب اس کو قسم کے لیے بلایا گیا تو اس نے ماضی کے اس واقعے کے بارے میں جھوٹ بول دیا، تو یہ جھوٹ تصور کیا جائے گا، اس کا کفارہ نہیں ہوگا لیکن توبہ ہوگی. بہت بڑا گناہ ہوگا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ تو فراڈ ہے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات کسی مقدمے وغیرہ میں قرآن پاک بھی لا کر رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم دیں، تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب ایک بندے کو آپ کے بارے میں اعتماد ہی اسی صورت میں آئے گا کہ آپ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیں اس کو. تو اس طریقے سے اگر قرآن پاک پر حلف ڈیمانڈ کیا جائے یا مسجد میں جا کے تو یہ کر لینا چاہیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں ایک واقعہ میں نے پڑھا، اس کی سند مجھے نہیں پتا لیکن یہ بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے. یہ بات اس کا جو تھیم ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے کسی نے 5 دینار جو ہے وہ ادھار دینا تھا، تو وہ اسے ادھار مانگتے رہے. ایک وقت آیا اس نے کہا جی کہ میں آپ کو ادھار جو میں نے آپ سے لیا تھا نہیں دوں گا کیونکہ میں نے لیا ہی نہیں آپ سے. اگر آپ سچے ہیں
تو آپ عدالت میں جا کے اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ میں نے آپ سے 5 سکے لیے ہیں سونے کے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے چلو مجھے. تو وہ عدالت میں پیش ہوئے قاضی کے سامنے. تو وہاں امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور سیدنا حسین کے پڑ پوتے, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے 5 سونے کے سکے لیے. تو قاضی بڑا حیران ہوا کہ آپ لوگ تو اتنا صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگ ہیں اور 5 سکوں کے پیچھے قسم اٹھا دی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سکے میں نے اسے لینے نہیں ہیں, میں نے اس کو معاف کیا اللہ کے لیے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میری وجہ سے حرام کھا لے. اگر صرف میری قسم اٹھانے کی وجہ سے یہ بات سے باز آ جاتا ہے اور حرام کھانے سے باز آ جاتا ہے تو مجھے قسم اٹھانے میں کوئی آر نہیں ہے. میں نے قسم اٹھا لی, اس کو تو حرام سے بچا لیا میں نے. تو اس طریقے سے بعض اوقات اگر قسم کے لیے یا کسی جگہ معاملے میں طلب کیا جائے اور کوئی کہتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں اور آپ کو کانفیڈنٹ ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ سچ بول رہے ہیں, تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آ جائیے جناب آخری حصے کی طرف. آج کی گفتگو کے 7-8 منٹ رہ گئے, شاید 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں, لیکن یہ گفتگو آج ہی اس کے ساتھ کنکلوڈ ہو جائے. وہ دوسرا حصہ ہے نظر سے متعلق, جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر, منت ماننا. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں. اب یہ دل میں بھی کرنا کافی, زبان سے کہنا ضروری نہیں, کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھا کروں گا, یا میں 1000 رکعت نوافل پڑھوں گا, یا اتنا مال خیرات کر دوں گا, اس قسم کی کوئی قسم. تو اس منت مان لے. اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح احادیث ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو یہ سارے فلسفے کو کلیئر کر دے گی. بڑی حیران کن حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر مت مانو, نظر مت مانو. نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی, بلکہ اس کے ذریعے کنجوس کا مال نکال لیا جاتا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں, ایک بندہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی دیگیں اللہ کی راہ میں دوں گا, اس کا کام ہو گیا تو بائی چانس ہی ہو گیا, نہیں ہونا تو نہیں ہوگا. تقدیر کے معاملات کو یہ چینج نہیں کر سکتی نظر اور منت. ہاں صدقے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, وہ انشاءاللہ میں اس کے ساتھ بیان کر دوں گا. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا. یہ قسم آپ نے پہلے ہی شرط لگا لی کہ کام کرے گا تو یہ ویسے ہی بڑی نٹوریس چیز لگتی ہے. اسی لیے اسلام میں اس کو ڈسکریج کیا گیا. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نظر مت مانو, کہ اس کے ذریعے تقدیر کا لکھا ہوا نہیں بدلتا, البتہ کنجوس کا مال نکال لیا جاتا ہے. ہاں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے. اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اور پھر آپ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا, پہلے خرچ کیا, اب اس نیک عمل کے وسیلے سے اس کی برکت سے تو میری فلاں پریشانی دور کر دے. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور پریکٹیکلی لوگوں نے اس کو الحمدللہ دیکھا بھی ہے, اس کی برکات ظاہر بھی ہوئی ہیں لوگوں پر. سب سے بڑی قسم صدقے کی ہے عقیقہ, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کی پیدائش کے اوپر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہانا. اور جامعہ ترمذی, سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی صحت گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض, اس کی طرف سے خون بہاؤ, 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کرو, ایک چیز, اس کا نام رکھو, دوسری چیز, اور تیسری چیز اس کے سر کے بال جو ہے وہ منڈواؤ, اس سے گندگی دور کرو. اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں کہ 2 بکرے لڑکی کی طرف سے, لڑکے کی طرف سے, اور 1 بکرا لڑکی کی طرف سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس میں نر اور مادہ کا بھی کوئی نہیں, بکریاں بھی دی جا سکتی ہیں, لیکن پورے 2 جانور دینے ہیں. یہ جو قربانی میں حصہ ڈال دیتے ہیں گائے کے اندر, وہ کوئی ثابت نہیں ہے, وہ دین میں ایگزیجریشن ہے. اور میں نے قربانی کے مسائل پہ تقریباً 1.5 گھنٹہ گفتگو کی تھی. مسئلہ نمبر 52 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے, قربانی کے صحیح احکام اور صحیح مسائل کے نام سے. تو صدقہ بھی جو ہے وہ مصیبت کو ٹالتا ہے. عقیقہ صدقے کی ہی ایک قسم ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں صدقے کی مختلف فارمز بتائی گئی ہیں. ہمارے
معاشرے کے اندر عموماً صدقہ سمجھا جاتا ہے, کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہی صدقہ ہے. یہ ایک اس کی قسم ہے. صرف بخاری اور مسلم میں جو 10 بڑی بڑی قسمیں آئی ہیں, میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں, ابھی ٹائم نہیں کہ میں وہ احادیث بیان کروں, اور یہ ساری بخاری اور مسلم میں, اس سے باہر کوئی نہیں. نمبر 1, عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. آپ کو منصف بنایا گیا کہ بھائی اب ہم دونوں کی بات سنیں اور بتائیں کون حق پر ہے, تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا, فرمایا یہ صدقہ ہے. نمبر 2, سواری میں کسی سوار کی مدد کرنا. کوئی بوڑھا آدمی ہے, سواری پہ نہیں چڑھ سک رہا, آپ اس کو چڑھا دیتے ہیں, یا اس کا سامان اٹھا کر گاڑی کے اوپر رکھوا دیتے ہیں, تو یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 3, راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو دور کر دینا, جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہو, یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 4, کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا, مسکرا کر اس کو ڈیل کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 5, نماز کی طرف قدم بڑھانا, یعنی پیدل چل کر جانا, ہر قدم یہ ایک صدقہ ہے. نمبر 6, نیکی کا حکم دینا, کسی کو نیک بات بتا دینا اچھی, یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 7, برائی سے روکنا. نمبر 8, لا الہ الا اللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, استغفر اللہ کہنا. یہ تمام تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صدقہ ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں, باہر سے میں بیان نہیں کر رہا. 9ویں فارم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے اوپر پیسہ لگانا, مال لگانا, اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں پر خرچ کرنا, اور ایون یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا, جو پیورلی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حیوانی ایک قسم کی انسٹنکٹ ہے انسان کی, شہوت پوری کرنا اپنی بیوی کے ساتھ, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کا فلسفہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ اسلام کا فلسفہ. اور 10ویں چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص درخت اگاتا ہے اور اس درخت سے پرندے اور عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. تو اسی فارم میں جتنی چیزیں, مسجدوں میں قالین بچھوا دینا, مسجد میں ٹوٹیاں لگوا دینا, مسجد میں پیسہ لگا دینا, کسی پبلک پلیس کے اوپر کوئی کنواں کھدوا دینا, یہ تمام کی تمام چیزیں, پبلک ویلفیئر کے کام کرنا, یہ سارے کے سارے صدقہ اور نیکی تصور ہوں گے. لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے, ورنہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ مدر ٹریسا, اس کو نوبیل پرائز ملا ہوا ہے ہیومینٹی کا, لیکن کرسچن تھی. کسی کا اگر عقیدہ درست نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا, تو اس کے کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. اگر اللہ ہی کو نہ پہچانا تو اللہ کے لیے جتنا مرضی صدقہ خیرات کیا سب فارغ. تو یہ نیک اعمال توسل کا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی, مسئلہ نمبر 43 کے نام سے ahlsunnatpak.com پر. اس میں نے صدقے کو بھی ایک فارم بتایا, نیک اعمال کو. یہ بھی وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو مصیبتیں ٹلتی ہیں. اور اس میں بڑی مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کی, جو ہماری اسکول کی اردو کی کتاب میں بھی تھی, غار کا پتھر, کہ 3 لوگ بنی اسرائیل میں پھنس گئے تھے کسی غار کے اندر, آگے سے پتھر نے اس کا منہ بند کر دیا, تو تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ مصیبت ٹال دی. دوسری حدیث نظر اور منت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اس کو پورا کرے, اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کو پورا مت کرے. اور صحیح مسلم میں الفاظ آگے یہ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی منت بھی پوری مت کرو, اور وہ منت بھی پوری مت کرو جو تمہارے بس سے باہر ہے. اب کوئی شخص اپنے اوپر اتنی بڑی مصیبت منت کی شکل میں داخل کر لیتا ہے کہ میں روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھوں گا, اب بعد میں اس کو اندازہ ہو گیا تو بڑا مشکل کام ہے, تو یہ تو میرے بس سے ہی باہر ہے. تو اس قسم کی منت کو بھی پورا مت کیا جائے. تو 2 قسم کی منتیں, جو اللہ کی نافرمانی کی ہو یا بس سے باہر ہو جائے, یا اتنے لاکھ روپے میں خیرات کروں گا اور بعد میں اس کو اندازہ ہو کہ میں تو یہ دے دیا تو خود کنگال ہو کے بیٹھ جاؤں گا, تو یہ بھی ایگزیجریشن ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور یہ بھی اسلام کا فلسفہ کلیئر کرے گی اس کانٹیکسٹ میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کا جو غلط نظریہ ہے ایگزیجریشن دین کے معاملے میں, اس کے اوپر یہ بڑی کاری ضرب ہے, بہت کاری ضرب. کہ ایک بوڑھا شخص 2 بیٹوں کے سہارے حج کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا.
بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منت مانی ہے کہ یہ پیدل سفر کرے گا حج کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا, وہ ذرا جملہ سن لیں. آپ نے فرمایا اللہ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاز ہے کہ تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالو. اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اس منت سے بھی بیزار ہے, دونوں سے بیزار ہے. اس قسم کی مصیبت اپنے گلے میں تم نے ڈال دی ہے, اور پھر حکم فرمایا کہ اس کو کہو سواری پر سوار ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہنا جی فلاں بندے نے نچ کے مرشد منایا, سنا بابا بلے شاہ نے نچ کے مرشد منایا, فلاں بندہ جی وہ جب ایک جی خواجہ فرید الدین گنجے شکر جب لاہور میں آتے تھے تو باہر سے جوتیاں اتار کر تو پیدل علی بن عثمان اجویری کے مزار پر جایا کرتے تھے. یہ اس قسم کی باتیں کتنی مشہور ہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ. وہ حج کرنے جا رہا ہے, اللہ کے لیے حضور یہ کام نہیں کرنے دے رہے, اور فرمایا اللہ تم سے بھی بری ہے اور تمہاری اس منت سے بھی بری ہے جو تم نے اپنے اوپر یہ مصیبت خود سے ڈال دی, اور حکم فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ. لہذا وہی بات میں جو اکثر بتاتا ہوں, اب اس کو آپ سامنے رکھیں, اور وہ ابو بکر شبلی جو جنید بغدادی کے مرشد ہیں وہ کہتے ہیں 30 سال تک میں نے اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا تاکہ میں رات کو جا کر عبادت کر سکوں, اللہ کو خوش کر سکوں. پھر اس کے بعد مجھے عادت ہی پڑ گئی, مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی. تو آنکھیں ختم ہو گئی ہوں گی, نیند کہاں سے آنی تھی؟ تو اب یہ دیکھ لیں بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ. اور وہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو میں نے پہلے بھی بیان کی, جو 3 لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ جو گفتگو کی زوجہ محترمہ کے ساتھ, تو اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن کیا. ایک نے کہا کہ میں روزانہ نماز پڑھوں گا, دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں, لیکن میں نماز پڑھتا بھی ہوں, نفلی نماز رات کو سوتا بھی ہوں, اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں نے نکاح کیے ہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی ٹوٹ گیا تو اب یہ کیسے کہتے ہیں ہمارے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے گا؟ وہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ بیٹھا ہوا ہے اس قسم کی ایگزیجریشن کر کے. ولیعوذ باللہ تعالی. چوتھی حدیث صحیح مسلم کی, وہ ہے نظر کا کفارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ نظر کا کفارہ یعنی منت کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے, جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہم سن چکے. 3 چیزیں ہیں, یا 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے, یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دینے ہیں, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تیسری جو آپشن ہے اس میں وہ ہے غلام کو آزاد کرنا. تو یہ 3, ان تینوں میں سے کوئی کام, اور یہ تینوں بیک وقت کوئی کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ معاملات کوئی نہیں کر سکتا, غریب آدمی ہے, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لے. تو وہ نظر کا بھی کفارہ اور مدت کا بھی کفارہ. بلکہ سنن نسائی میں یہ صحیح مسلم کی حدیث مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہے. یہ کنکلوڈنگ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کہ اللہ کی اطاعت میں نظر مانی جائے تو وہ اللہ کے لیے ہے, اسے پورا کرو. دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر مانی جائے, وہ شیطان کے لیے ہے, اس کو مت پورا کرو. ولیعوذ باللہ تعالی. مثلا اب اس کی مثالیں تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر میں درجنوں کے حساب سے دی جا سکتی ہیں کہ شیطان کے لیے کون سی منتیں مانی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ اگلے دن بھی ٹی وی پہ خبر آئی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے یہ منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنا بیٹا ذبح کر دوں گا. اس کے پیر صاحب نے اس کو کہا تھا. وہ شکر ہے کہ اینڈ ٹائم پہ پکڑا گیا. تو اس قسم کی نظر کو پورا کرنا یہ حرام ہے, یہ شیطانی نظر ہے. اسی طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو 5 سال تک اس کے بال نہیں کٹواؤں گا. حالانکہ ہم سن چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7ویں دن اس کے بال کاٹنے, سار منڈانا ہے. 5 سال تک نہیں منڈاؤں گا, ایک چٹیا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ چٹیا پھر شادی شہید کے دربار پہ جا کے صاف کروائیں گے, وہاں جا کے جناب وہ بکرا بھی دیں گے. تو اس قسم کی منت, اس کا نہ پورا کرنا وہ واجب ہے, پورا کرنا تو حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے پنجاب میں ایک اور منت بھی مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹا دیا تو میں اتنے گھروں سے بھیک مانگ کے اللہ کی راہ میں نیاز دوں گا.
تو ایسی منت ماننا بھی حرام. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی منت مانتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 بیٹے دیے تو ایک بیٹا جو ہے وہ شاہ دولہ ولی کے دربار پہ جا کے میں چڑھا دوں گا, وہ شاہ دولے کی چوئیاں جو یہاں پہ پھرتی ہیں گجرات میں. اسی طریقے سے لاہور کے اندر ہمارے شہر میں جو پنجاب کا کیپٹل سٹی ہے, وہاں پر یہ لوگوں نے اکثر منت ماننی ہوتی ہے کہ 11ویں کے اوپر جو ہے وہ اپنی بھینسوں کا سارا دودھ جا کر وہ علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار کے اوپر دے دیتے ہیں 11ویں کا, اور ان کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دودھ نہ دیا تو ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی, والعیاذ باللہ. تو ان سے پوچھیں کہ انگریزوں کی بھینسیں اور آسٹریلین جو گائے ہیں جو اتنا زیادہ دودھ دیتی ہیں, وہاں کون سا مزار بنا ہوا ہے جس کے اوپر وہ لے کے جاتے ہیں؟ وہ ہماری بھینسوں سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہے. تو جب کسی کی مت ماری جائے, گیر الٹا لگ جائے, تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اسی طریقے سے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پر جا کر اتنی دے کے دوں گا, میں کھڑی شریف جا کر دیکھ دوں گا, میں لال شہباز قلندر کے مزار کے اوپر جا کر دیکھ دوں گا. یہ اس طرح کی تمام منتیں ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان بزرگوں کے نام کی منت کوئی مان رہے ہیں, ظاہر اللہ کے نام کی دے رہے ہیں, لیکن وہاں کیوں دیتے ہیں؟ یہاں پر دیں, یہاں پر غریب نہیں موجود. تو اس چیز کو خاص کر لینا بیسیکلی اس کی ممانعت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں یہ آخری حدیث ہے جو نظر کے کانٹیکسٹ میں میں نے بیان کرنی ہے. 5ویں حدیث جو سنن نبی داؤد میں ہے, اسی منت اور نظر اور قسم والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3313 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں مقام بوانا پر جا کر, مقام بوانا ایک بوانا جگہ تھی, وہاں پر جا کر اونٹ ذبح کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 سوال کیے. پہلا سوال کیا, کیا وہ ایسی جگہ تو نہیں جہاں پر جاہلیت میں کسی بت کی پرستش کی جاتی تھی؟ یعنی پہلے بھی کی جاتی تھی, اب کی نہیں بات ہو رہی. کسی بھی زمانے میں وہاں پر غلط کام ہوتا تھا, یہ نہ ہو کہ ان کے ماننے والے کہیں کہ یہی وہی دوبارہ ان بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسرا سوال کیا کہ وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت میں کوئی عید یا کوئی میلہ یا اس قسم کی سرمنی تو نہیں منائی جاتی تھی؟ آج کل نہیں, پہلے بھی. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کرو, اور پھر فرمایا کہ ہاں اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا کوئی ضروری نہیں, اور نہ ہی اس شے کا پورا کرنا کہ جس کی ملکیت ہی انسان کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی اپنے وہ جس طرح لوگ یہ شعر و شاعری میں بات کر دیتے ہیں, میں تیرے لیے چاند توڑ کر لے آؤں گا, یہ کر دوں گا. اب یہ منت اس قسم کی کو مانتا ہے تو ظاہر ہے وہ پوری تو کر ہی نہیں سکتا, تو کفارہ ہی ادا کرے گا. تو اس حدیث سے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تھیم پتا چل گئی کہ اسلام کی تھیم کیا ہے توحید کے معاملے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی منع کیا ہے جہاں پر خلاف شرع کام ہوتے ہوں. تو اب کس کو نہیں پتا کہ ان درباروں پر خلاف شرع کام ہو رہے ہیں یا نہیں؟ خود بریلوی, میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا, مجھے پتا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء خود کنڈیم کرتے ہیں ان میلوں کو. ہمارے جیلم شہر میں بھی جو میلہ لگتا ہے یہ سلمان پارس, علماء کنڈیم کرتے ہیں. لیکن یہ لادہ سے ایک لابی بن چکی ہوئی ہے کہ جو اس وقت ان سے چھٹکارا ناممکن ہو چکا ہے. تو خود ان میلے ٹھیلوں کے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء بھی خلاف ہیں, اور چند ایک پھر بیچ میں ہے ایسے جو روٹی کے چکر میں جو ہے وہ پشت پناہی بھی کرتے ہیں. پر اوور آل اگر احمد بریلوی صاحب کی آپ تعلیمات پڑھ کے دیکھیں تو وہ ان چیزوں کے خلاف تھے. تو اسلام کی تھیم پتہ چل جاتی ہے. تو میرے نزدیک جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر تو جانا ہی نہیں چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 3 کاموں سے: قبر کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور وہاں پر مجاور بن کے بیٹھنا, دونوں طریقوں سے منع ہے. اب جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں, وہاں پر نہیں جانا چاہیے. تو اسی کانٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے 2 گھنٹے اور 11 منٹ کا, مسئلہ نمبر 63 کے نام سے. 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات پچھلے سال 1433 ہجری میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی ہیں کہ قبروں کے معاملے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت کتنی ٹینشن تھی,
کہ ان چیزوں سے کس طریقے سے امت میں گمراہی پھیلے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرکٹلی اس کو منع کر رہے تھے. یہاں پر میں صرف ایک حدیث ہی بیان کر دیتا ہوں اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اپنے کجاوے مت کسو، سفر اختیار نہ کرو ایکسٹرا آرڈینری ثواب کی حیثیت سے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ فلاں جگہ میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا سوائے 3 مسجدوں کے. ویسے تو سفر کر سکتے ہیں، کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے معاش کے لیے کرے، لیکن ایکسٹرا آرڈینری ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ سفر مت کرو. پہلا مسجد الحرام بیت اللہ شریف، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی. یہ بخاری اور مسلم نے، اور اس کی ایکسپلینیشن صحابہ کا فہم وہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے. اور یہ ساری چیزیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں جس کا نام ہی ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں، ریسرچ پیپر نمبر 1 اہل سنت پاک .com پر، صرف 4 صفحوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت جو نصیحتیں کی ہیں، اس میں نے یہ سنن نسائی کی حدیث لکھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور پہاڑ پر گیا، وہاں پر میری ملاقات سابقہ یہودی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہے، آپ کا زمانہ پایا ہے لیکن اس وقت وہ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کعب بن احبار تابعی رحمت اللہ علیہ. تو ان سے ملاقات ہوئی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی، ہم پورا دن کوہ طور پر رہے، طور پہاڑ پر. وہ مجھے تورات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے رہے اور میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا رہا. جب میں واپس آیا تو میری ملاقات ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں کوہ طور پہاڑ پر گیا تھا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر تم طور پر جانے سے پہلے مجھے پوچھ لیتے تو تم کبھی بھی طور پر نہ جاتے، کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر نہ کرو ایکسٹرا آرڈینری ثواب کی نیت سے. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ کوئی طور عام پہاڑ نہیں، قرآن پاک میں پوری سورت ہے سورہ طور، اس کا پہاڑ کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. اس پہاڑ کا کیا مقام ہوگا؟ ہمارے علی بن عثمان حجویری داتا دربار جس کو کہتے ہیں، یا معین الدین چشتی صاحب کے دربار، یا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے دربار سے تو بہت زیادہ مقام ہے اس کا. لیکن ابو بصرہ نے کہا اے ابو ہریرہ تم نے اگر مجھے پہلے مل لیتے تو یہ کام میں تمہیں نہ کرنے دیتا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈینری ثواب کی نیت سے سفر سے ممانعت فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے، صحابی تھے نا، خاموش ہو گئے. بات سمجھ آ گئی. تو یہ بات سمجھے کہ اسلام کی تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. ورنہ صحیح مسلم میں وہ تو حدیث ہے کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے. قبروں پر جانے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی مرد کو بھی، دونوں کو اجازت ہے. لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ نہ جائیں، کبھی کبھار جائیں. وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم سے جامع ترمذی سے اس لیکچر میں بیان کیا ہے. لیکن مزاروں پہ جانے کا نہیں. یہ مزار خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بنائے گئے. آپ نے منع فرمایا تھا یہ کام نہیں کرنے، قبروں کو پکا نہیں کرنا، عمارت نہیں بنانی، مجاور بن کے نہیں بیٹھنا. اب اس نافرمان تو اب یہ سوال ہی غلط ہے جی. بتائیں جی مزاروں پر جانا جائز ہے ناجائز؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے. یہ سوال بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ یہ سینما بنانا جائز ہے ناجائز، تو یہ کام ہی غلط ہو رہے ہیں وہاں پر. کوئی کہ نہیں اسلامی فلموں کے لیے سینما بنایا صرف، یہ پاسبل ہے یہ بات؟ تو یہ مزار بنانا ہی غلط ہے، سینما بنانا ہی غلط ہے. تو قبروں پر جانا اس کا حکم ہے، لیکن مزارات کی کوئی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.